بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے، میں نے آپ کے لیے تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے روش برقرار، خان کی نااہلی پکی، اس معاملے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپریشن رجیم چینج ہے، اس کی برکات بلکہ فیوز و برکات، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو وفاقی کابینہ انڈے بچے دے رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا، مسلسل اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے کابینہ کی، تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ نون لیگ کی ایک مصیبت ہے، اور وہ مصیبت ہے نون لیگ کے تاحیات قائد میاں نواز شریف کی بزدلی، مفرور نااہل میاں نواز شریف کی بزدلی، پارٹی کی اپنی بزدلی، یہ ایک عدد مصیبت ہے۔ اور اس بزدلی کی وجہ سے نون لیگ اس وقت پرابلم میں ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ کر لیں اس وقت کہ روش کیسے برقرار ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ فواد چوہدری صاحب کا یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کیلا ریاست یعنی کہ بنانا ریپبلک، تو یہ فواد چوہدری صاحب نے اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر، یہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ رپورٹر ہیں، بہترین رپورٹر ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ اہم خبر، اعظم سواتی صاحب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرنے والے جج کی فیصلہ سنانے سے پہلے ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل کورٹ راجہ آصف محمود، ان کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے اعظم سواتی کا فیصلہ سنانے سے پہلے۔ اور اب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے لیے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 12 دسمبر، پھر 13 دسمبر، پھر 14 دسمبر، پھر جج تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ ثاقب بشیر صاحب نے خبر دی۔ اطلاع دی ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد منتقل کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ممکن ہے ہو چکے ہوں منتقل، یا اسلام آباد کے رستے میں ہوں، تو یہ سچویشن ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے اس کیس میں یہ جو جج صاحب تبدیل ہوئے ہیں، اس کی جو دونوں نوٹیفیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جج صاحب کی تبدیلی کا، دوسرے جج صاحب کی یہاں آمد کا، اس معاملے میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ جو جج صاحب ہیں، آؤٹ گوئنگ جج صاحب راجہ آصف محمود، ان کی کوئی ویڈیو نہیں تھی، اس لیے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ سچویشن آپ کو اس چیز سے سمجھ میں آ جانی چاہیے، اس سے زیادہ کیا بتایا جائے۔ لیکن آپ کو اس سے زیادہ اگر اس معاملے کو سمجھنا ہو تو پھر آپ کچھ اور چیزیں دیکھیے۔ ان کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظر کیا آئے گا؟ نظر یہ آئے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ٹیریان وائٹ، جیڈ وائٹ والا معاملہ ہے، یہ معاملہ اطہر بن اللہ صاحب جج تھے 2019 میں، لال مسجد کے ایک ترجمان خود کو بتاتے ہیں صاحب، احتشام صاحب، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اطہر بن اللہ صاحب نے اسے خارج کر دیا تھا۔ اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پری ایڈمیشن نوٹس تک پہنچ چکا ہے، اور یہ معاملہ چلے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ معاملہ چلے گا، اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ 25 جنوری کو سنا جائے گا، لیکن فوری طور پر اس کی سماعت کر دی گئی ہے 20 دسمبر۔ الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کے خلاف اس معاملے پر سماعت کر رہا ہے، ایک اور معاملے پر 20 دسمبر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان پر اچانک یہ تمام کا تمام پریشر اس قدر تیز فوری طور پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان 17 دسمبر کو ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ عمران خان نہ کریں، اس لیے عمران خان پر یہ تمام پریشر ہے۔ لیکن عمران خان ایک انٹرویو میں مزید بتا چکے کہ انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے، مجھے نااہل کر دیں گے تو بھی میں اپنی جماعت کی کیمپین چلاؤں گا، میں اپنی جماعت کی کیمپین چلاؤں گا، میں اپنی جماعت کے لیے سوشل میڈیا یہ جو کر لیں گے، میں اس کا استعمال توڑ کرتے ہوئے اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگوں گا، لوگ ہماری جماعت کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہم اس معاملے سے آگے جا کر نمٹ لیں گے۔ عمران خان صاحب کو یہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک ویڈیو کی کہ انہیں یہ انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ ان کی نااہلی ہوگی، اور میاں نواز شریف سے ایک عدد کمٹمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا وہ کمٹمنٹ پوری ہونی ہے، اور اس وعدے کے پورا ہونے پر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بن جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب ویسے بھی واپس آنے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی اسمبلی نہ توڑیں، پنجاب میں ان لوگوں کے لیے مشکل ہو ریلی کرنا، باقی چیزیں، تو یہ کیا کر لیں گے؟ اس کا معاملہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اسے یہ حکومت چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ہو جائے گا کیونکہ مریم نواز کا کیس، ان کے شوہر صفدر اعوان کا کیس، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ چیز ہو جائے گی۔
میاں صاحب اگر یہ ہو جاتا ہے تو لینڈ کریں گے اسلام آباد میں، اگر پنجاب حکومت رہتی ہے، نہیں رہتی تو پھر میاں صاحب لاہور میں لینڈ کریں گے. میاں صاحب کی سزا کلعدم، میاں صاحب لاہور میں لینڈ کریں گے، اور لاہور میں لینڈ کرنے کے بعد جب نگراں حکومت ہوگی یہاں پر تو پھر میاں صاحب آئیں گے اور نون لیگ کے لوگ ریلی شیلی بھی کریں گے بھرپور انداز میں، میاں دے نعرے وجنے اور وہ گانے وانے بجاتے ہوئے، ترانے بجاتے ہوئے پارٹی کے میاں صاحب کو لے کر آئیں گے اور لے کر جا کر میاں صاحب کو لے جایا جائے گا. ایک پاسبلٹی یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ میاں صاحب کو اسلام آباد لایا جائے، جی ٹی روڈ پہ واپس نکلیں اور ریلی کریں. اس کی خود پارٹی کے لوگوں نے مخالفت کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم بڑی ریلی نہیں کر سکیں گے، عمران خان ابھی بھرپور ریلی کر کے گیا ہے، عمران خان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، تو اگر یہ نہیں ہوا تو پھر مزید ذلت ہوگی، تو یہ نہ کیا جائے. ایک تو یہ لوگ یہ پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیے، جو میں مریم اور صفدر کے کیس کی بات کر رہا ہوں، اس کیس میں کیا ہوا ہے، نیب نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حتمی فیصلہ قرار دیا ہے نیب نے اس کو. اب تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اب حکومت ہی تبدیل ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب والا معاملہ ختم ہو گیا، باقی لوگوں کے معاملات ختم ہو گئے، تو یہ جو ہے بریت کو درست تسلیم کر لیا نیب نے، اور نیب راولپنڈی نے اپیلیں نہ کرنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے. ڈی جی نیب راولپنڈی فرمان اللہ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کی منظوری دے دی ہے. تو یہی بنیاد بنا رہے ہیں یہ لوگ. اس بنیاد پر میاں نواز شریف کی سزا جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے گی. لیکن کمال کیا ہوا ہے؟ کمال یہ ہوا ہے کہ پرویز بشیر صاحب نے جنگ میں خبر دی ہے، اور یہ جنگ میں خبر آنا، یہ تو مسلم لیگ نون کے اپنے سورس کی خبر ہے نا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کب وطن واپس آنا چاہیے، اس بارے میں مسلم لیگ نون میں مختلف رائے موجود ہے. مگر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور بعض دیگر افراد کے گرین سگنل کے منتظر ہیں. یعنی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے گرین سگنل دیں، ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب. اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر نواز شریف صاحب فوری طور پر وطن واپس آ جائیں گے. یہ جو میں نے آپ سے کہا بزدل نواز شریف، بزدل مسلم لیگ نون، یعنی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، یہاں پر پی ٹی آئی کی، پرویز الہی کی حکومت نہ ہو، تو پھر میاں صاحب آ جائیں گے. پھر میاں صاحب کے لیے صورتحال بڑی سوٹیبل ہے. نگراں حکومت، سزا کالعدم، پارٹی کارکن، ریلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لینڈ کروزر سے باہر ہاتھ نکال کر میاں نواز شریف صاحب مکمل پلیٹلیٹ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، اور میاں صاحب پھر انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے. پارٹی کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور نہ ہی کسی پارٹی کی اعلیٰ سطح پر اس پر غور و خوض کے لیے کوئی مشاورتی میٹنگ ہوئی. یہ پرویز بشیر صاحب بتا رہے ہیں. تو وطن واپس آنے کا تمام تر حتمی فیصلہ جو ہے وہ خود نواز شریف صاحب کریں گے جب انہیں یہاں سے گرین سگنل ملے گا. جنوری 2023 یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. یہ 15 سے 20 کے درمیان کی ممکنہ تاریخ ہے. مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی. لیکن پارٹی میں کچھ ایسے ارکان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی کی ٹائمنگ کا فیصلہ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو عمران خان کا اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ روزنامہ جنگ اگر لکھ رہا ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حالت کیا ہے. یہ لوگ اس وقت کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بزدلی کا عالم ہے وہ اس وقت ہے کیا. اب اسی بزدلی کی ایک اور مثال دیکھیے آپ. عمران خان نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کریں گے، الیکشن کے لیے دباؤ بڑھائیں گے. دوسرا، عمران خان نے اپنی جماعت کے ارکان کو کہہ دیا جاؤ جا کر قومی اسمبلی میں کہو ہم نے استعفیٰ دے دیا. تو لوگ اس پر تیار ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنی سیاست بچانی ہے. وگرنہ عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ حکومت نواز شریف کی آئے گی، عمران خان کی نااہلی ہوگی، فیصلہ کر لیں. لوگ عوام کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو لوگ اپنی سیاست کا فیصلہ عوام کو دیکھ کر کر رہے ہیں. اب عوام کو دیکھ کر کیے جانے والے فیصلے میں وہ لوگ تیار ہیں کہ عمران خان نے کہا جاؤ جا کر قومی اسمبلی میں تصدیق کر دو. وہ جو آپ کو یاد ہے مریم کا جملہ، منہ پہ مار کے آنا استعفے. اور پھر صفدر کا بڑا بھائی مریم کا جیٹ، اس نے کہا نہیں جی غلطی سے آپ کے پاس پہنچ گیا. 2 استعفے پہنچے تھے. اس نے کہا نہیں جی غلطی سے آپ کے پاس پہنچ گیا، میرا استعفیٰ نہیں ہے، یہ میں نہیں دے رہا استعفیٰ. تو یہ ان لوگوں نے کیا تھا. بہرحال عمران خان نے کہا کہ جاؤ جا کے استعفے باقاعدہ تصدیق کر کے دے کر آ جاؤ، ختم کرو. جب عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ختم کرو، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے قومی اسمبلی کا عرصے سے جاری اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا.
وگرنہ اجلاس ہوگا، اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف والے آئیں گے، آ کر وہ تصدیق کریں گے کہ ہم نے استعفیٰ دیا، منظور کرو استعفیٰ، اور منظور کرنا پڑے گا، پھر کوئی اس میں چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے، یعنی نو لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان کی جماعت، ان لوگوں نے طے یہ کیا ہے کہ اب یہ نہیں کرنا۔ ویسے اب آپ ایک چیز کو یاد رکھیے گا، اب میں ان کے نام کے ساتھ وہ لفظ مولانا استعمال نہیں کرتا۔ تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اجلاس ہی ملتوی کر دو۔ یہ پریشر جتنا بڑھے گا اس کو ایبزارب کرنا مشکل ہو جائے گا، ہر طرف مینج نہیں کیا جا سکتا، تو مشکل ہو جائے گا اس کو ایبزارب کرنا، اس لیے اجلاس ہی ملتوی کر دو۔ نہ اجلاس ہوگا، نہ لوگ آ کر تصدیق کریں گے کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ سچویشن ہے جو اس وقت بن رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی نااہلی، ٹیرین والا معاملہ ہو، توشہ خانے والا معاملہ ہو، ضابطۂ فوجداری کا مقدمہ وہاں پر ہے، فارن فنڈنگ والا کیس ہو، کہیں نہ کہیں یہ الیکشن کمیشن، اس حکومت کا یہ سیٹ اپ، اس حکومت کے دوست یہ مل کر عمران خان کو نااہل کریں گے۔ لیگل بیٹل ہے، اس کے بعد لیول پلئنگ فیلڈ، لیگل بیٹل، اس کے نتیجے میں عمران خان نکلیں، کتنی اچھی لیگل بیٹل ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے ایک نئی چیز ہوگی۔ لیکن اس وقت ان کی تیاری جو ہے وہ یہ ہے، دم نکلا ہوا ہے مقابلے سے، اس لیے یہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔